اسی سے ریلیونٹ ہے علی بھائی کہ قرآن تو بانگ دوحل یہ کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جی ہاں اور فی الوقت آپ کی زندگی کا بدترین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نہ صرف علماء کرام سے جو ہے متنفر کیا جائے بلکہ ان کی مجالس سے بھی کم و بیش ہمیشہ کے لیے دوری کر دیا ہے، جب کہ آپ نے بھی قرآن کی آیت خود بھی پڑھی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس کے باوجود آپ یہ کر رہے ہیں. میرے بھائی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں کیا ہے کہ اہل علم سے یہ پوچھو کہ بابے کیا فرماتے ہیں. اہل علم سے جا کے کیا پوچھنا ہے ہم نے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں اہل علم سے پوچھو، تو اہل علم کیا بتائیں گے؟ ان کو چاہیے وہ وحی کی تائید سے بتائیں نا. بالکل. اور وحی کی تائید جو ہے وہ کتاب و سنت میں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں نے ہی لوگوں کو علماء کی طرف بھیجا ہے میرے بھائی. میرے سوا، بلکہ میرا تو چھوڑ دیں، ہمارے سوا کوئی پلیٹ فارم ہے جو یہ کہتا ہو کہ سارے علماء کو سنو اور چیک کرو کہ قرآن و حدیث کے مطابق کس کی بات ہے. باقی تو کہتے ہیں علی کو سننا نہیں، میں کہتا ہوں سب کو سنو. مجھے پتا ہے کہ گھوم گھما کے ادھر ہی واپس آئیں گے، کوئی کچھ نہیں ملے گا. ہم نے ہی علماء سے لوگوں کو جوڑا ہے. صرف فرق یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ علماء سے یہ پوچھ لینا ہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے، یہ کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جو آج میں نے تعارف میں بتایا کہ جب آپ لوگوں سے جا کے پوچھیں گے کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم میں سے کسی میں استطاعت ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ تو آپ پر میں سورہ اخلاص پڑھ دو. آپ کہتے ہیں نہیں بزرگ 8 دفعہ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں. تو ہم یہی پوچھیں گے نا یار یہ بزرگ کیا کر کے گئے ہیں؟ مسلم شریف میں تو یہ لکھا ہوا ہے. میں نے علماء سے جوڑا ہے. میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ آپ کو لکھ کے دیا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو تو اشری تھانوی کا پڑھ لو اپنے بزرگ کا، اہل حدیث ہو جونا گڑھی کا پڑھ لو، شیعہ ہو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لو. اگر آپ کوئی سادہ سے مسلمان ہو تو آپ فتح محمد جلندری کا یا مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھ لو. میں نے کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی ترجمہ لکھا ہے. مجھے پتا ہے کہ الٹیمیٹلی جب آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ خود بخود اسی طرف آ جائیں گے. کتاب و سنت کے دلائل جب آپ دیکھیں گے. کیوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ احمد بریلوی صاحب نے بھی یہی کیا ہے، اللہ تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. اشری تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں. سید فرمان علی شاہ صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا. بعد میں وہ حاشیوں میں جو گھس جاتے ہیں نا وہ کام ختم ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولانا شریف کو باہر نکالیں، صرف ترجمے کو فالو کریں. اچھا مجھے بتائیں آپ دنیا میں کوئی بریلوی عالم یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے احمد بریلوی سے بہتر ترجمہ کیا ہے قرآن کا، یا میں ان سے بہتر قرآن تمہیں سمجھا سکتا ہوں؟ تو میری تو خواہش ہے پھر آپ احمد بریلوی صاحب سے ہی قرآن سیکھیں. کنز الایمان چھپا ہوا ہے. کسی دیوبندی کی یہ جرت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اشری تھانوی سے بہتر قرآن آپ کو سمجھا سکتا ہوں؟ وہ سارے اس تصور سے ہی کام اٹھیں گے، اکابرین اکابرین. تو وہ کہے گے یہ تو شیطانی وسوسہ ہے. تو میں اسی تو کہہ رہا ہوں کہ چھوڑیں ان کو، آپ ان کا ترجمہ پڑھیں. جنہوں نے آپ کی زبان میں کیا یقیناً پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا، امت کے لیے کیا ہے، امت کی خدمت کے لیے، اسی لیے کیا ہے نا. ان کو تو عربی آتی تھی. اشرف تھانوی صاحب کو ترجمہ کرنے کی ضرورت تھی؟ احمد بریلوی صاحب کی اتنی فصیح عربی تھی، ان کو ضرورت تھی ترجمہ کرنے؟ آپ کے لیے کیا ہے. ہم آپ کو آپ کے علماء سے ہی جوڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں علماء سے بغیر ہے. ہاں الٹیمیٹلی آپ بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ ترجمے سے جڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ہمیں تو یہ کہہ رہا ہے، خود تو اس کا عمل ہی نہیں تھا اس کے اوپر. تو وہ پھر آپ، میں اس میں کچھ بھی نہیں آپ کے لیے کر سکتا. میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اور جب یہ غور کرو گے تو تمہارے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہے. علماء سے پوچھیں، بلکہ کہتا پوچھو ہی نہ علماء نو کہ کتے لکھے ہے. جانوروں کی طرح سامنے نہ بیٹھ جائے کریں. قرآن نے کہا نا جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے سورۃ الاعراف میں، اولئک کالانعام بل ہم اضل 179 الاعراف، جو اپنی عقل آنکھ کان استعمال نہیں کرتے یہ جانوروں کی مانند ہے بلکہ اس سے بدتر ہیں. تو آپ اس طرح جو ہے ٹگے بن کے سامنے نہ بیٹھا کرو. جو تو کوئی اچھا لوگ جمعے پڑھ کے آتے ہیں نا، اتوار والے دن آ کے میرا دماغ چاٹتے ہیں، او جی ساڑھے مولوی صاحب نے بڑی آج اس دفعہ جی بڑی عجیب گل کیتی ہے. محمود صاحب بھی آ کے منو کہہ رہے ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا مولوی صاحب نے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ نہیں ہوں. تو سر ساری دنیا کا رونا میرے آگے رونا ہے.
آپ بھی چیخیں, ہر گلی سے ایک انجینئر نکلنا چاہیے, تو تبھی یہ تبدیلی آئے گی نا. تو آپ لیکن مولویوں سے پنگا نہیں لینا, صرف ان سے سوال کرنا ہے, خاموش ہو جائیں, یا کسی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی طرف مائل ہو تو کہ سوری سر گستاخی ہوگی, اور ان کو چھوڑ کے عوام پہ محنت کریں. وہ ہمارے شہزاد بھائی والی بات ہے کہ تقریر کرتے ہیں باہر ممبر پہ, جب کوئی سوال پوچھ لے کہتے ہیں آپ اندر کمرے میں ذرا تشریف لے آئیں, اندر آؤ, تو پھر تھوڑی عزت افزائی کرتے ہیں. تقریراں کرتے ہیں باہر تو جواب دیتے ہیں اندر. تو ہم نے اسی لیے فورم چھوڑ دیا ہے, ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں اور عوام قبول کرے گی. یہ بھی اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں تو لوگ جب کلپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ایک بندہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے دلائل پیش کر رہا ہے, اور دوسری طرف بندہ وہ ہے جو کہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے, بابا اپنے جہان میں ایک چیز ہوتی ہے. تو سر لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے یہ بھی پتا لگ جائے گا کہ تو کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو وہ پھر آپ دیکھ لیں کدھر کدھر کلباسیاں کھاتے کھاتے کدھر گریں گے. تصوف بھی ان کو ہم نے پڑھائی ہے کہ بھائی یہ دیکھو, تصوف میں بھی یہ چیز نہیں ہے جو آپ کلیم کر رہے تھے کہ مولا علی کا مرید ہے بایزید بستامی, کہتے ہیں نہیں وہ امام جعفر کا ہے, وہ بھی نہیں نکلیا. اور میں تو آگے جواب نہیں آنا, کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ ہے ہی یہ ریٹن میں ہے کہ امام جعفر جو ہے وہ مرید ہے, وہ پیر ہے بایزید کے. اس کا سلوشن کوئی نہیں ہے, اس کا سلوشن صرف یہی ہے کہ وہ قبر تے جا کے بیعت ہوئے سن. او میں پھر کیا مسلم شریف وچ ہے جنگ صفین دے اوتے تابعین نے کہا کہ جی ابن مسعود آئے تھے صفین پہ حدیث بیان کی, انہوں نے کہا ابن مسعود قبر سے نکل کے آگے تھے, جنگ صفین تو 37 ہجری میں ہو رہی ہے اور ابن مسعود 33 ہجری میں 4 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں. وہ تو 4 سال بعد قبر سے نکلنا نہیں مان رہے, یہ کہہ رہے 40 سال بعد نکلے نے. کہانی اچھا میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں میرے بھائی, اور آپ کو میں بتاؤں مجھے نجی محفلوں میں لہذا سے میرے ساتھ سب علماء اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا کمپٹیٹر ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ اس نے ہماری کوئی مسجد تھیائی, نہ اس نے کوئی مدرسہ تھیایا, نہ کوئی چندہ تھیایا. تو ٹھیک ہے لگا ہوا ہے تو بھونکتا رہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اگر کوئی رفع دین کر رہا ہے تو پیچھے ہمارے ہی کھڑا ہے نا, چندہ ہمیں ہی دے گا نا. ہاں ورنہ اگر میں یہ کام شروع کر دوں جو آپ یہ خطرناک مجھے مشورے دے رہے ہیں مسجدیں بناؤ, تو یہ جناب آپ سوچ نہیں سکتے کتنا یہ وائلنٹ ہوں گے. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے, یہ مسجدیں ہماری مسجدیں بنیں گی انشاءاللہ. یہ یورپ اور امریکہ میں نے بہت پہلے یہ آپ کو پریڈکشن کی تھی کہ یورپ اور امریکہ میں ٹرو ڈیموکریسی ہے نا, وہاں ان کو یہی خطرہ پڑا ہوا ہے جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے نا, ٹرو ڈیموکریسی کی وجہ سے جب مسلمانوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہو جائے گی آٹومیٹکلی یونائٹڈ اسٹیٹ مسلمانوں کا ملک بن جائے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے یہ آٹومیٹکلی مسجدیں جو ہے نا وہ مسلمانوں کی مسجدیں ہوں گی. ابھی بھی ہیں لیکن پھر چھڑی مسلمانہ نہیں ہونی ہیں. اس ٹائم نال اور بھی ہیں دوما بھی, انفی, پھر بریکٹ بریلوی, پھر بریکٹ جس طرح تو پتہ نا وڈی بریکٹ, پھر وشکالی بریکٹ, پھر نکی بریکٹ, وہ بریکٹاں نے, اے ساری بریکٹاں انشاءاللہ تعالی چکیاں جان گی انشاءاللہ ایک نعرے سے. اچھا یہ میدان عمل کا نعرہ جو ہے نا, پلیز آج کل آپ یہ نعرہ جو ہے نا وہ اس طرف شفٹ کریں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ جب آپ بولیں گے نا تو وہ کوئی نہیں آپ کو یہ کہنے لگا کہ آپ ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں, آپ اسی کو تو کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے ہے مسلمان. لیکن وہ جو نام ہے وہابی والا نعرہ ہے نا اس میں وہ چڑھتے ہیں. لیکن اس نعرے کی اپنی اہمیت ہے. یہ نعرہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے لیے ہے کہ جب سب کچھ پتا چلے نا اینڈ پہ آپ کو غصہ آئے نا تو آپ کہیں گے نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب.